الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم برادران ملت، معزز سامعین اور ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، موجودہ دور ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے۔ اس دور میں انسان نے بہت ساری حیرت انگیز ترقیاں کی ہیں۔ سائنسی ایجادات، مشینوں کے کمالات ان دنوں عروج پر ہیں، اور انسان اپنی اس ترقی پر اور ترقی کی طرف گامزن ہے۔ جہاں انسان ترقیوں کے منازل طے کر رہا ہے، وہیں یہ بات بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ انسانوں کے اندر اخلاقی بگاڑ، کردار کا فساد بہت زیادہ نظر آ رہا ہے۔ بے حیائی، اخلاقی غیر اخلاقی حرکتیں اور اخلاق سے بد اخلاقی سے جڑی ہوئی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ترقی یافتہ انسان نے فطرت کو بھی بدلنے کی گستاخی کی ہے۔ آج کا یہ فیشنیبل دور، تہذیب اور ترقی یافتہ دور، اور اس دور کی معراج یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جس جنس کا ہوں، میں اپنی خواہش سے اپنی جنس بدل لوں۔ آج کتنے ملک، کتنی جماعتیں اور کتنے افراد اس بات کی اجازت دے رہے ہیں کہ انسان اپنی جنس بدل لے۔ لڑکا لڑکی بن رہا ہے اور لڑکی لڑکا بن رہا ہے۔ جنس پرستی عام ہوتی جا رہی ہے۔ مرد کا مرد کے ساتھ تعلق، عورت کا عورت کے ساتھ تعلق، اور پوری اجازت کے ساتھ فیشن کے نام پر، تہذیب کے نام پر، ترقی کے نام پر، اور پتہ نہیں جدید جدید کن کن نت نئے ناموں کے ساتھ زمانے نے ترقی کے نام پر بے حیائی کے دروازے کھول رکھے ہیں۔ زنا اب اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی۔ سمجھنے والے تو اسے برا بھی نہیں سمجھتے، ماننے والے تو اسے غلط بھی نہیں مانتے۔ یہ سب چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں۔ خصوصاً اخلاقی بگاڑ کے سلسلے میں، بے حیائی کو روکنے کے سلسلے میں، زنا کو روکنے کے سلسلے میں، اخلاقی انحطاط سے بچنے کے لیے، کردار کی بلندی حاصل کرنے کے لیے اسلام نے بہت سارے حل ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ بہت سارے طریقے ہمیں اپنانے کے لیے کہے ہیں کہ اگر ان چیزوں کو انسان اپنائے تو بے حیائی سے رک سکتا ہے، اخلاقی گراوٹ سے بچ سکتا ہے، زوال اور تنزلوں سے بچ سکتا ہے،
اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے بچ سکتا ہے۔ سورہ نور جب ہم پڑھتے ہیں، سورہ نور کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی قبیح گناہ زنا کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور بہت ہی زوردار انداز میں زنا کی مذمت بیان کی ہے، اور جو اس کا مرتکب ہوگا، جو زنا کرے گا، اس کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں۔ اور زنا کے سلسلے میں بہت سارے احکامات سورہ نور میں بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے جھوٹ ہے، غیبت ہے، دوسروں پر الزام تراشی ہے، تہمت ہے، اسی قسم کی بے حیائی کا فروغ ہے، کسی بھی قسم کی بے پردگی ہے۔ ان سب چیزوں کا سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ یوں کہیے کہ سورہ نور کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری برائیوں کی قباحتیں بیان کی، بہت ساری برائیوں کی مذمت بیان کی، اور بہت سارے گناہوں کی مذمت بیان کی۔ پھر اس کے بعد سورہ نور کے درمیانی حصے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف حل بے حیائی سے رکنے کے بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک حل کے سلسلے میں آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے حیائی سے رکنے، بد اخلاقی سے بچنے، زنا سے دور رہنے، اور ہمیں اپنے آپ کو ثابت قدم اور مضبوط رکھنے کے لیے ایک جو حل اسلام پیش کرتا ہے وہ ہے نکاح۔ نکاح ایک ایسی چیز ہے جو معاشرے کو مضبوط بھی بناتی ہے، معاشرے کو پرسکون بھی بناتی ہے، انسان کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ بھی لاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے کے لیے راستہ آسان بھی کرتی ہے۔ نکاح کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نور میں کہ نکاح کے بغیر کوئی انسان نہ رہے۔ جب وقت ہو جائے، عمر کو پہنچ جائے، اور اتنے پیسے اس کے پاس ہوں کہ وہ اپنے اہل و عیال کو خوش رکھ سکتا ہے، ان کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، تو تھوڑی بھی دیر نہ کرے۔ نکاح صرف کنوارے انسان کو کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا۔ نکاح کی بات جب آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کسی جوان آدمی کی شادی کر دی جائے۔ اسلام نے نکاح کی جو حکمت بیان کی ہے وہ برائیوں سے بچنے کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کسی بھی وقت نکاح کے بغیر نہ رہے۔ کسی نے شادی کی، شادی کے بعد اس کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا یا طلاق ہو گئی، کسی وجہ سے دونوں میں جدائی ہو گئی، تو حکم ہوا اس طلاق شدہ مرد کے لیے کہ آپ فوراً دوسرے نکاح کی کوشش کریں۔ کسی عورت کا خلا ہوا یا اس کا شوہر انتقال ہو گیا، عورت کو یوں ہی رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ مطلقہ عورت، بیوہ عورت بغیر شوہر کے نہ رہے، اسلامی تعلیمات کی حکمت ہے۔ طلاق یافتہ شوہر یا جس کی بیوی انتقال کر گئی ہے وہ شوہر بغیر نکاح کے نہ رہے۔ معاشرے کا کوئی فرد، نکاح کی جب بات آتی ہے تو ہم عام طور پر یہی سمجھتے ہیں جوان ہوا بچہ اسے نکاح کر دے اسی کی فضیلت ہے۔ نہیں، معاشرے کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے وہ نکاح کرے۔ نکاح کے بعد کسی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا یا کسی وجہ سے میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی یا میاں بیوی میں کسی کا انتقال ہو گیا، دونوں میں سے کسی ایک کا فرض ہے کہ وہ نکاح کرے۔ جو زندہ ہیں، شوہر زندہ ہے نکاح کرے، بیوی زندہ ہے نکاح کرے، یہاں تک کہ معاشرے کا بڑا فرد ہے وہ بھی نکاح کے بغیر نہ رہے۔ اور آیت میں یہ بیان کیا گیا حتیٰ کہ آپ کے معاشرے کے وہ لوگ جو نچلے درجے کے ہیں، جن کو ہم غلام کہتے ہیں، نوکر چاکر کہتے ہیں، ان کو بھی بغیر نکاح کے رہنے کی اجازت نہیں۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ یتیم ہو، اس دور میں باندی کا رواج تھا، غلاموں کا رواج تھا، ان کو بھی آزاد چھوڑنے کا حکم نہیں تھا۔ یہ نوکر ہے، اسے کیا ضرورت ہے نکاح کرنے کی؟ نوکرانی ہے، اسے نکاح کی کیا ضرورت ہے؟
ان لوگوں سے بھی برائیاں تو پھیل سکتی ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں، ان کے بھی شہوتیں ہیں، ان کے بھی خواہشات ہیں. ان کی خواہشات کی جائز تکمیل کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے. ان کے نکاح کا انتظام کرایا جائے. معاشرے کے نچلے درجے کے افراد ہوں یا کسی بھی درجے کے افراد ہوں، معاشرے میں کوئی شخص ایسا نہ رہے جو بغیر نکاح کے ہو. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. دیر نہ کریں، نکاح کرنے میں کبھی دیر نہ کریں. عام طور پر آج کا یہ زمانہ فیشن سمجھ چکا ہے نکاح کو دیر کرنے. بہت سارے نوجوان انتظار میں رہتے ہیں، میری عمر 30 ہوگی تو نکاح کروں گا. بہت سارے لوگ الفاظ بڑے بڑے استعمال کرتے ہیں، سیٹل ہو جاؤں، گھر بار بنا لوں، آگے کے اولاد کے لیے جمع پونجی جمع کر لوں. پلاننگ الفاظ استعمال کرتے ہیں، پہلے پلاننگ ہو جائے، سیٹل ہو جاؤں. یہ سب ہمارے الفاظ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں، جب تم اس بات کے مستطیع ہو جاؤ کہ تم اب اپنے اہل و عیال کے اخراجات برداشت کر سکتے ہو، نکاح کر لو. فَلْيَتَزَوَّجْ. کیوں؟ اس کے 2 فائدے ہیں. نکاح کر لو گے، نگاہ نہیں بھٹکے گی، ادھر ادھر تانک جھانک ختم ہو جائے گی، ادھر ادھر لڑکیوں کو دیکھنا، چھیڑ چھاڑ کرنا، گھومنا پھرنا سب ختم ہو جائے. اغض للبصر. آپ کی نگاہیں جھک جائیں گی اور پھر آپ کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی. یہ جو جذبات ہیں، یہ جو خواہشات ہیں، یہ جو شہوتیں ہیں جو بھڑکتی ہیں، غلط راہ کی طرف لے کر جاتی ہیں، نکاح کی وجہ سے آپ پرسکون ہو جائیں گے. دیر نہ کریں، عمر کا انتظار نہ کریں. کتنے دلہا دیکھنے میں آتے ہیں، عمریں 30، 35، 40، عمر کا کتنا بڑا حصہ یوں ہی گزار دیتے ہیں. جوانی کی عمر میں شادی کریں، جس وقت ضرورتیں سخت ہوں شادی کریں. آپ کی نگاہیں، آپ کے اخلاق محفوظ رہیں گے اور انشاءاللہ آپ کی جو اولاد ہوگی وہ آپ کے بڑھاپے سے پہلے آپ کے سامنے جوان کھڑی ہو جائے گی. بہت سارے لوگ معاشرتی رسوم اور رواج میں پھنس کر نکاح کو دیر کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے گھر میں بیٹی ہے، بہن ہے، اس کے نکاح سے پہلے میں نکاح نہیں کر سکتا. بھائی بڑا ہے، بہن چھوٹی ہے، مگر نکاح کے لیے بڑا بھائی انتظار کرتا ہے کہ بہن کی شادی ہو جائے. اسلام نے کوئی ترتیب ایسی نہیں دی ہے کہ آپ پہلے بہن کی شادی کریں پھر بھائی کی شادی کریں. آپ کا موقع آ گیا، آپ کر لیجئے، ان کا بھی موقع آئے گا، ان کا بھی نکاح ہو جائے گا. یہ ہماری منصوبہ بندی سے ہونے والا کچھ نہیں ہے. آپ اس کے انتظار میں اپنی عمر گوائیں گے، آپ کی نگاہیں بھٹکیں گی، آپ کے اخلاق خراب ہوں گے، آپ کا کردار خراب ہوگا. کہا گیا کہ آپ بہنوں کے انتظار میں بعض نوجوان اگر ہمت کر کے کر بھی لیں، معاشرہ کوستا ہے، پڑوسی غصہ کرتے ہیں، رشتہ دار پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. کہتے ہیں جوان بہن کو رکھ کر یہ شادی رچانے چلا ہے. ہم میں سے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی جوان مرد کو اس کے گھر میں بہن چھوڑ کر اگر وہ نکاح کر رہا ہے تو نہ روکیں. اسلام نے منع نہیں کیا ہے، وہ اپنا کام کر رہا، کرنے دیں جائز طریقے سے. اگر وہ بھٹک گیا، گھر کے لوگ نہیں بھٹکیں گے. اگر وہ بھٹک گیا، اس کی زندگی خراب نہیں ہوگی. اس لیے یہ جو رکاوٹ ہے، بہن کی شادی پہلے کریں گے بعد میں ہم اپنا کریں گے، اس کے لیے لمبا انتظار ہی کیوں نہ کرنا پڑے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم اپنی عمر بلوغت یا پھر حکومت نے ہمارے سامنے جو عمر رکھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ حکومت کے خلاف چلے جائیں.
جو قوانین ہیں اس کی خلاف ورزی کریں. آپ کو جہاں قانوناً جب آپ اس بات کے حقدار ہو گئے کہ قانونی لحاظ سے بھی، طاقت کے لحاظ سے بھی، جسمانی لحاظ سے بھی، مالی اعتبار سے بھی آپ حقدار ہو گئے نکاح کے، تو دیر نہ کریں، معاشرتی کسی اور رسم کا انتظار نہ کریں. اور بہت سارے لوگ اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ ہماری غریبی دور ہو. بہت سارے لوگ نکاح اس لیے نہیں کرتے، ابھی میرے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے. شادی کا مالی حیثیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف حسب استطاعت، نان نفقے کے برابر بقدر کفاف آپ کے پاس رزق ہے تو پھر آپ نکاح کے مکلف ہو گئے. غربت کو بہانہ بنا کر، یا بہت سارے باپ اپنی بچیوں کو بٹھا کر رکھتے ہیں، کیا سوچ کر اور جمائیں گے اس کے لیے. ممکن ہے سسرال والے بہت مطالبہ کریں گے، اگر وہ مطالبہ کریں گے تو میں کہاں سے دوں گا. وہ ممکنہ حد تک بہت دور سوچ کر بہت سارا پیسہ جمع کرنے میں لگتے ہیں. غریب ہوں تب بھی وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر کرنا چاہتے ہیں. مطالبہ ایک طرف ہونے چاہیے. بہت سارے لوگ اپنی خواہش کے لیے، بیٹی کی شادی اچھا کروں گا، میری عزت کا سوال ہے، لوگ کیا کہیں گے میں اگر ایسے ہی نکاح کر دوں، سیدھا سادہ نکاح کروں، لوگ کیا کہیں گے، رسم و رواج کہاں جائیں گے، معاشرہ رکاوٹ بنے گا. نہیں، غربت، کوئی نوجوان یہ سوچ کر کہ میرے پاس مالی حیثیت نہیں ہے نکاح سے نہ رکے. کوئی باپ اپنی بیٹی کو اس حیثیت سے نکاح کے لیے نہ روکے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. کوئی نوجوان بچی یہ سوچ کر نکاح سے نہ روکے کہ میرے باپ کے پاس سہولت نہیں ہے. اللہ سہولت دینے والے ہیں. ایک عجیب نقطہ دیکھیے، قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، خوشخبری دیکھیے اس میں. ہم نکاح سے کیوں رک رہے ہیں؟ کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نکاح کرو، ہم پیسے دیں گے. آدمی کیا سوچتا ہے؟ آدمی یہ سوچتا ہے پیسے آئیں گے تو نکاح کروں گا. اللہ کہتے ہیں نکاح کرو، پیسے آئیں گے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ. اگر آپ غریب ہیں، اگر آپ محتاج ہیں، اگر آپ کے پاس حیثیت نہیں ہے، حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے، فقر و فاقہ کی وجہ سے، محتاجی کی وجہ سے آپ نکاح نہیں کر رہے ہیں، ڈرو مت، نکاح کر دو. اللہ دینے والے ہیں. یغنیہم اللہ من فضلہ. اگر آپ محتاج ہیں، شادی کے بعد اللہ آپ کو مالدار بنائیں گے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں اگر تم غریب ہو، اپنے بچوں کی شادی کر کے فقر و فاقہ کو دور کرنے کی کوشش کرو. التمسوا الغنى من النکاح. مالداری کو تلاش کرو نکاح میں. بچوں کا نکاح کر دو، انشاءاللہ آپ کے ان بچوں کے نکاح کے بعد اللہ راستے کھولیں گے، فقر و فاقہ دور ہوگا، غربت و افلاس ختم ہوگی. اس لیے غربت سے ڈر کر یا معاشرے کے رسوم اور رواج میں دب کر یا ہمارے خود ساختہ اصولوں کی بنیاد پر نکاح سے کبھی نہ رکیں. یہ رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے. اس رشتے میں بندھنے کے لیے دیر نہ کریں. اس رشتے میں بندھنے کے لیے کبھی دیر نہ کریں اپنے آپ کو. کیوں؟ یہ بڑا مقدس رشتہ ہے. دنیا میں جتنے رشتے آئے ان میں پہلا جو رشتہ تھا وہ رشتہ زوجیت تھا، میاں اور بیوی کا رشتہ تھا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ان دونوں کے رشتے کا کیا نام دیا؟ ان دونوں کو میاں بیوی کہا. وہ ہمارے ماں باپ ہیں.
وہ پہلے ماں باپ ہیں. رشتہ زوجیت اس دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ہے. نکاح کا بندھن، شادی کا بندھن اس دنیا کا سب سے پہلا رشتہ ہے. اللہ نے فرمایا یہ رشتہ ایسا ہے کہ دنیا میں جتنے سکون ہیں ان تمام سکونوں کا سب سے بڑا ذریعہ یہی رشتہ ہے. آپ بے سکون ہیں، آپ بے قرار ہیں، آپ مضطرب ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کی پریشانیوں، آپ کی بے اضطرابی، آپ کی بے قراری کا سامان نکاح میں رکھا ہے. کتنے نوجوان ہیں بے قرار پھرتے ہیں گلیوں میں، بازاروں میں، اور آگے نہ جانے کن کن اڈوں پر. ان کی شہوانی خواہشات بھڑکی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی سوچ ادھر ادھر بھٹک رہی ہوتی ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے. اللہ نے فرمایا ان بھٹکتے قدموں کو قابو میں کرنے کے لیے نکاح ضروری ہے. نکاح کر دیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. سکون کا ذریعہ ہے، محبت کا ذریعہ ہے، الفت کا ذریعہ ہے. نفرتیں ختم ہو جائیں گی، محبتیں بڑھیں گی، آپسی عداوتیں ختم ہو جائیں گی، الفتیں بڑھیں گی. یہ محبت کا ذریعہ ہے. مضبوط رشتہ، اتنا مضبوط رشتہ ہے. قرآن کریم نے یہ کہا کہ دنیا میں جو میاں بیوی ہوں گے ان کا رشتہ دنیا میں بظاہر ختم ہو جاتا ہے. بظاہر کبھی شوہر پہلے انتقال کر گئے، کبھی بیوی پہلے انتقال کر گئی، بظاہر یہ رشتہ ختم ہو گیا. مگر اللہ نے کہا جب قیامت ہوگی جنت میں ہم ان دونوں کو میاں بیوی کی حیثیت ہی سے ملائیں. جنت میں یہ رشتہ میاں بیوی ہی کی حیثیت سے رہے گا. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء. اللہ تعالیٰ جنت میں جب جنتیوں کو جنت تقسیم ہو جائے گی، جنت میں بھیج دیں گے، اس وقت میاں بیوی اعلیٰ درجے پر ہوں گے، والدین اعلیٰ درجے پر ہوں گے. بچوں کو کسی وجہ سے ان کے بچے اگر جنت کے نچلے درجے میں ہوں گے، اگر کسی وجہ سے جب بچے جنت کے نچلے درجے میں ہوں گے تو اللہ ان میاں بیوی کے خاندان کو پورا کرنے کے لیے ان بچوں کے درجات کو بھی ان کی برکت سے بڑھا دیں گے. ماں باپ الگ تھے، بچے الگ تھے. ماں باپ کا درجہ اونچی جنت میں تھا، بچوں کو کسی وجہ سے نچلے درجے میں رکھنا تھا. ان کی فیملی کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک جگہ ملائیں گے. الحقنا بہم ذریتہم، پھر یہ سب ملیں گے. قرآن یہ کہتا ہے وہ آپس میں سامنے بیٹھیں گے، وہاں گاؤ تکیے ہوں گے، وہاں آرام ہوگا، وہاں سکون ہوگا، خادمین ان کے ساتھ رہیں گے. جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ اشیاء سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. سب ایک دوسرے، یہاں بھائی بھی ہے، یہاں بہن بھی ہے، یہاں ماں بھی ہے، یہاں باپ بھی ہے، سب پوری فیملی ایک ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. گاؤ تکیے میں آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، خوشی خوشی بیٹھے بیٹھے وہ لوگ دنیا کو یاد کریں گے. ایک موقع تھا ہم دنیا میں تھے، دنیا کی زندگی یاد کریں گے، پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے. اللہ ہم سب جدا ہو گئے تھے، ہم سب دنیا سے جدا ہو گئے تھے، تیرا شکر ہے کہ تو نے اس دنیا میں اس جنت میں ایک مرتبہ ہم سب کو پھر ملایا. فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اللہ کا شکر ادا کریں گے. اللہ ہم میں سے کسی ایک کو تو جہنم بھیج سکتا تھا، اللہ تو چاہے تو جنت کے مختلف درجات میں رکھ سکتا تھا اور رکھا بھی، مگر فیملی کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تو نے بھائیوں کو، بہنوں کو، والدین کو، سب کو تو نے ملا دیا. رشتہ زوجیت، نکاح کے اس رشتے کی برکت سے اللہ کل قیامت کے دن پورے خاندان کو ایک جا کریں گے. یہ برکتیں ہیں اس کی.
मौजूदा मुआशरा, यहाँ के नौजवान ये समझते हैं कि तरक्की याफ्ता दौर में नए नए नामों के साथ जो बुराइयां आ चुकी हैं उनको करना मौजूदा दौर की तरक्की है। नहीं, रातों को जागना, गलत कदम उठाना, बेकार की महफिलें जमाना, अपने आप को बिगाड़ना, गैर अखलाकी हरकतें करना, नौजवानों के साथ मिलकर गैर अखलाकी हरकतें करना, ये सब बंद करने के लिए सबको ज़रूरी है कि वो रिश्ते ज़ौजियत के मजबूत बंधन में बंधें। हम ये कहेंगे कि बहुत सारे शादीशुदा लोग भी ऐसे हैं जो भटके हुए हैं, गलत राह पर हैं। शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए शादीशुदा ज़िंदगी को मजबूत करना भी ज़रूरी है, और वो मजबूती इस्लामी जहन, इस्लामी सोच, इस्लामी फ़िक्र, इस्लामी तरबियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई हर बात पर पूरी संजीदगी से अमल करने के बाद ही आ सकती है। हमारी कोशिश ये हो कि हम रिश्ते ज़ौजियत में बंधें और फिर उसके बाद अपने अखलाक की हिफाजत के लिए इस रिश्ते ज़ौजियत को मजबूत भी रखें। उसके लिए सूरह निसा पढ़कर देखिए। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने हमारे शादीशुदा ज़िंदगी को मजबूत करने और मजबूत रखने के लिए उसूल और बुनियादें बयान की गई हैं। लड़कों से भी कहा गया है, लड़कियों से भी कहा गया है, और इस्लामी तालीमात आप पढ़कर देखिए। वालिदैन को भी बच्चों की तरबियत के सिलसिले में कहा गया है। हमारी कोशिश ये हो कि हम अपने बच्चों की और अपनी बच्चियों की तरबियत इस अंदाज से करें कि वो रिश्ते ज़ौजियत में बंधने के बाद, निकाह के मजबूत रिश्ते में बंधने के बाद उसकी जो फजीलतें हैं, उसकी जो बरकतें हैं, वो उसे हासिल कर सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। बाहिसियत शौहर आप देखिए, आपने अमल करके बतलाया कि मुआशरे को एक नौजवान कैसे मजबूत रख सकता है। कुरान करीम सूरह निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया, आप अपनी बीवियों के साथ हुस्न सुलूक करें। जिंदगी के हर मामले में, रहन सहन के मामले में, खिलाने पिलाने के मामले में, बातचीत के मामले में, जिंदगी के हर मामले में उनके साथ हुस्न सुलूक करें। आपकी नर्म गुफ्तगू, आपकी मीठी गुफ्तगू, आपका अच्छा सुलूक, आपके बुलंद किरदार, आपके अच्छे अखलाक बीवी को मुतासिर कर सकती है। दोनों के दरमियान मोहब्बत का यह जरिया बन सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के सबसे आला तरीन इंसान थे। आपने अपनी बीवियों के साथ हुस्न सलूक करके मिसाल अपने आप को पेश की। खैरुकुम खैरुकुम ली अहली, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो अपने अहलो अयाल के साथ अच्छा रखे। और फिर फरमाया, मुझे देखो, मुझे देखो, मैं अपने अहलो अयाल का ख्याल रखने वाला सबसे अच्छा इंसान। मेरे बारे में पूछना हो, मेरी बीवी से पूछो, अज़वाजे मुताहरात से पूछो, मेरे अखलाक, मेरे किरदार, मेरा हुस्न सुलूक, मेरी नरम गुफ्तगू, मेरा उन दोनों के साथ देना, घर के मामले में, खानदान के मामले में उन सब की फिक्र करना, उन लोगों से पूछो। हजरत आयशा खुद बयान फरमाती है, मेरा नाम आयशा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार से मुझे हुमैरा कहते थे। बीवी के नाम में प्यार के साथ जो नाम है, उस नाम के अलावा एक नाम रखा जिससे मोहब्बत टपके, जिससे मोहब्बत में इजाफा हो। हुमैरा, आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुमैरा कहकर पुकारते थे। मोहब्बत इतनी कि पानी लाने के लिए कहते, हजरत आयशा पानी लाती,
پانی لانے کے بعد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ تم پی کر مجھے دو. حضرت عائشہ اسی گلاس سے پیتی, گلاس واپس لیتے, اس کے بعد فرماتے عائشہ تم نے کہاں سے پیا ہے؟ حضرت عائشہ گلاس میں اشارہ فرماتی میں نے یہاں سے پیا ہے, اسی جگہ منہ لگا کر پیتی. سبحان اللہ, کیا محبت ہے, کیا الفت ہے. ہم اپنی بیویوں کے ساتھ ہمارا سلوک دیکھیں, اگر وہ تھوڑی سی غلطی کر دے ہمارا کیا سلوک ہوگا, اگر وہ تھوڑا سا کھانا جھوٹا چھوڑ دے ہمارا کیا سلوک ہوگا, اگر پکوان میں کسی قسم کی کمی رہ گئی کیا سلوک ہوگا ہمارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر میں ایسے رہو, محبت کے ساتھ, الفت کے ساتھ. مرد یہ سمجھتا ہے میں مرد ہوں, میں عورت کے سامنے نہیں جھکوں گا, گھر کا کوئی کام کرنا میری بے غیرتی کے خلاف ہے, میری عزت کے خلاف ہے, میری غیرت کے خلاف ہے, میں نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے, آپ کی کوشش یہ ہوتی کہ گھر کا اپنا ہر کام خود آپ کریں. شوہر کیا کہتا ہے گھر میں, کہتا ہے میرا ہر کام میری بیوی کرے, میرے بچے کریں. آپ نے فرمایا کامیاب زندگی کا اصول یہ ہے کہ آپ گھر میں جا کر, دنیا میں آپ عہدیدار ہوں گے, آپ آفیسر ہوں گے, آپ بڑے اعلیٰ درجے کے افسر ہوں گے, آپ کا بڑا مقام ہوگا, مگر گھر میں آپ شوہر ہیں, اسلامی شوہر. گھر کے اندر جانے کے بعد آپ کا کام یہ ہے کہ آپ خود اپنا کام کرنے کی کوشش کریں. بیوی سے کام لے رہے ہیں غلط نہیں ہے, ظلم نہ کریں. پھر اس کے بعد آپ کا اخلاق کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ آپ ان گھر والوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. گھر کے کام کا, عورتوں کے کیا کام ہوتے ہیں, گھریلو کام ہوتے ہیں, ان کاموں میں آپ اپنا ہاتھ بٹاتے تھے, اپنا کام خود کرتے, ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے. ہمارا معاملہ الٹا ہے, ہم اپنا کام تو نہیں کرتے, ان کے کاموں میں اضافہ اور ضرور کرتے. ہماری زندگیوں میں لڑائی جھگڑے, نفرتیں, عداوتیں, دوریاں, ان سب کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان اصولوں کی پابندی نہیں کی. قرآن یہ کہتا ہے الرجال قوامون, اس میں شک نہیں ہے کہ آپ طاقتور ہیں, آپ مضبوط ہیں, مگر اس طاقت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کمزور پر ہاتھ اٹھائیں, کمزور کے ساتھ برا سلوک کریں. نہیں, آپ اچھے رہیں. آپ نے اگر اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا سلوک کیا, دنیا کے سب سے بہترین انسان آپ ہیں. خیرکم خیرکم لأہلی, تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا رہے. گھر کے کام کاج کے علاوہ, گھریلو کام کے علاوہ ان کی باہر کی زندگی کا بھی تھوڑا سا سیر کروائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت نکال کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سیر و تفریح کے لیے لے کر جاتے تھے. مسجد نبوی کے قریب, آپ کے حجرہ مبارکہ کے قریب پہلوانوں اور کشتیوں کا مقابلہ ہوتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آڑ دے کر اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دکھاتے مقابلے. روایات میں لکھا ہے یہ تھوڑی دیر کا معاملہ نہیں ہوتا تھا, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک مجھے دکھاتے تھے جب تک میں خود تھک ہار کر پیچھے نہیں ہٹ جاتی تھی, تب تک آپ دکھاتے تھے, تفریح کے لیے لے کر جاتے تھے. ہمارے سامنے مشہور ہے کہ آپ نے دوڑ کے مقابلے کیے دل جوئی کے لیے, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاقتور انسان تھے, مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جان بوجھ کر دوڑ کے مقابلے میں پیچھے تھے. کیوں؟ خوش کرنے کے لیے. کامیاب زندگی اسی سے چلی تھی. کامیاب زندگی کے اصول اور ضوابط کو قائم رکھیں.
اصول بیان کیے گئے ہیں، لڑکوں کے لیے بھی لڑکیوں کے لیے بھی، لڑکیوں کو بھی ہدایات دی گئی ہے کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہیں، کن کن معاملے میں اس کا لحاظ کریں۔ اگر ان اصولوں کی لڑکے اور لڑکیاں پابندی کر لیں تو پھر گھر میں محبت ہوگی، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، راحتیں ہوں گی۔ تو ظاہر بات ہے جس گھر میں محبتیں پھیل رہی ہوں، پھل پھول رہی ہوں، وہ انسان دوسری جگہ کیوں بھٹکے گا؟ اسے تو اس کے بچے کھینچیں گے، اس کی بیوی اپنی طرف راغب کرے گی اور گھر کی طرف اس کا رجحان بڑھے گا اور وہ گھر کو پسند کرے گا، ادھر ادھر بھٹکنا پسند نہیں کرے گا۔ ظاہر بات ہے جب یہ سب کچھ ہوگا ہر گھر میں تو پھر برائیوں کے اڈے خالی ہوں گے، سڑکیں نوجوانوں کی بے راہ روی سے خالی ہوں گی، نوجوانوں کے جمگٹھے نہیں ہوں گے، غیر اخلاقی حرکتیں نہیں ہوں گی، بیکار نوجوان ادھر ادھر نظریں اور قدم بھٹکاتے نہیں پھریں گے، کعبہ خانے خالی ہوں گے، برائیوں کے اڈے خالی ہوں گے اور گھروں میں محبت، آشتی، سلامتی کے پیغامات پھلیں گے۔ شادی کا یہی مطلب ہے، نکاح کے یہی فوائد ہے۔ کامیاب زندگی کے جو اصول ہیں ان کی اگر ہم نے پابندی کر لی تو انشاءاللہ بہت سی برائیاں جو آج کے دور میں جنم لے رہی ہیں یا پنپ رہی ہیں یا بڑھ رہی ہیں، یہ سب انشاءاللہ ختم ہوں گی۔ کامیاب زندگی کے اور اصول لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی قرآن پاک میں بیان کیے گئے، احادیث نبویہ میں بیان کیے گئے، انشاءاللہ میں کسی اور موقع پر عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ ہم سب کو برائیوں سے بچنے اور برائیوں سے بچنے کے لیے جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا